یہ بات ہمیں گھر سے درسگاہ تک متواتر ازبر کرائی جاتی ہے کہ ہر معاملے کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک منفی اور دوسرا مثبت پہلو۔ ہمیں منفی سے زیادہ مثبت پہلو کو دیکھنا اور اجاگر کرنا چاہیے۔ جیسے گلاس پانی سے آدھا بھرا ہوا ہے اور آدھا خالی ہے، تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ گلاس آدھا خالی ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے۔ اس طرح سوچنے سے انسان میں مثبت تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور مایوسی قریب نہیں پھٹکتی۔ مثلا ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں سے آدھا وقت ملک پہ فوج نے براہ راست حکمرانی کی، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں آدھا وقت سویلین بھی تو حکمران رہے اور آج بھی کم و بیش سویلین حکمرانی ہے۔ ہمیں یہ نہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ملک 16 دسمبر 1971 کو آدھا رہ گیا، بلکہ نئی نسل کو یہ بتانا چاہیے کہ ملک کا جو آدھا حصہ بچ گیا وہ پورا ہونے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ کیا ہوا کہ چند سو یا چند ہزار لوگ غائب ہیں؟ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ 22 کروڑ میں سے 21 کروڑ 99 لاکھ 75 ہزار تو اپنی جگہ موجود ہیں؟ اس پر ہی کیوں نگاہ جاتی ہے کہ اسکولوں میں آدھے بچے داخل نہیں ہیں؟ اس پر کیوں شکر ادا نہیں کرتے کہ 50% بچے پڑھ تو رہے ہیں؟ یقیناً ہمارے ہاں صحت اور صاف پانی کی سہولتوں تک عام آدمی کی اتنی رسائی نہیں جتنی ہونی چاہیے، مگر یہ بھی تو دیکھیے کہ ہم اس معاملے میں بہت سے افریقی ممالک سے کتنے بہتر ہیں۔ جب بھی آپ کو لگے کہ پاکستان میں صحافت پابندیوں میں جکڑی ہوئی ہے اور سانس لینا مشکل ہے، تو پھر چین، ایران، خلیجی ممالک، ترکی اور بھارت کا تصور کر لیں۔ آپ کو فوراً لگنے لگے گا کہ ہمارے ہاں صحافت آج بھی کتنی آزاد ہے۔ شکر ہے کہ سوائے 2 3 ٹی وی چینلز اور مٹھی بھر صحافیوں کے، سبھی کو گلاس آدھا بھرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بال کی کھال نکالنے والے کچھ صحافی دوست میڈیا پہ پابندی کی تازہ ترین مثال یہ پیش کرتے ہیں کہ حساس اداروں اور عدلیہ پہ تنقید کی حوصلہ شکنی اور از قسم مریم نواز اور آصف زرداری کے انٹرویوز کے نشر کرنے پہ پابندی تو کھینچتان کے سمجھ میں آ سکتی ہے، مگر اب تو پاکستان کی سب سے بڑی تعمیری شخصیت ملک ریاض حسین کا نام بھی آپ نہیں لے سکتے، حالانکہ ان کے پاس کوئی حساس یا غیر حساس سرکاری عہدہ بھی نہیں۔ کسی نے یہ بھی بتایا کہ 3 روز پہلے ہی ایک اینکر آسما شیرازی کے ٹاک شو میں مدعو ایک سابق گورنر نے ملک ریاض کہنا چاہا تو تکنیکی خرابی کے سبب ملک کی میم کے بعد آواز غائب ہو گئی، اور ایسا ایک بار نہیں بار بار ہوا۔ ایسے بودے اعتراضات صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں اثاثوں اور اسٹریٹجک اثاثوں میں بنیادی فرق نہیں معلوم۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر ملک ریاض صاحب کے اثاثوں کی منی ٹریل ثابت نہ ہوتی، اگر وہ ملک کو معاشی نقصان پہنچا رہے ہوتے، اگر انہیں بیرونی قوتوں کی آشیرواد ہوتی، اور اگر وہ قانون کے دائرے سے باہر رہتے ہوئے کاروبار کر رہے ہوتے، تو کیا عمران خان خاموش رہتے؟ کچھ تو عقل کو ہاتھ ماریں۔